اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے ذمے دو طرح کے کام لگا رکھے ہیں. ایک تو وہ کام ہے جو کرنے کے ہیں اور دوسرے وہ کام ہے جو نہ کرنے کے ہیں. وہ کام جو کرنے کے ہیں ان کو معروف کہتے ہیں اور وہ کام جو نہ کرنے کے ان کو منکر کہا جاتا ہے. گویا کہ منکر اور معروف یہ دو طرح کے کام اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ذمہ لگا رکھے ہیں، اور جو منکر اور معروف ان دونوں ضابطوں کو پورا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں طمانیت اور آخرت میں جنت عطا کر دیتے ہیں. تو گویا کہ یہی دو کام انسان کے وظیفے ہیں کہ جو کرنے کے کام ہیں ان کو کر کے دکھا دے، جو نہ کرنے کے کام ہیں ان سے رک کے دکھا دے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نہ صرف حکم فرمایا ہے بلکہ امت محمدیہ اعلیٰ صاحب الصلاۃ والتسلیم کی فضیلت کا مدار اسی پر رکھا ہے کہ امت محمدیہ چونکہ امر بالمعروف کرتی ہے اور نہی عن المنکر کرتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فضیلت و منقبت عطا کر دی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ہے کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، تم شاندار امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے. نفع کے لیے پیدا کرنے کا ذکر کرنے کے بعد اس امت کے تین اوصاف ذکر کر رہے ہیں. پہلا وصف تأمرون بالمعروف، کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو، اور دوسرا وتنہون عن المنکر، تم منکر و برائی سے روکتے ہو، اور تیسرا فرمایا وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ تین اوصاف ثلاثہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پوری کائنات کی امتوں پر فضیلت عطا کی ہے اور تمہیں انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے. حالانکہ خود بھی تم انسان ہی ہو، اس کے باوجود تم انسانوں سے اوپر رکھا ہے، اور انسانوں سے اوپر رکھے باقی انسانیت کے نفع کے سارے راستے تمہارے وجود سے جاری کر دیے ہیں. اس لیے فرمایا اخرجت للناس، انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. تو دیکھیے تأمرون بالمعروف تو معروف کا حکم دینا، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکنا، تو معروف اور منکر کو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی فضیلت کا مدار بنایا ہے. تو اس لیے دنیا کے اندر انسان ان دو کاموں ہی کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ نیکی کے کام کر کے دکھا دے اور برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو روک لے. اور عجیب بات یہ ہے ان دونوں کا بھی اگر خلاصہ اور نچوڑ کریں تو بات وہ نکلتی کہ منکر سے رکنا اصل میں انسان کے لیے کمال ہے، گناہ سے بچنا اصل میں انسان کے لیے کمال ہے. عبادت کر لینا یہ میرا انسان کے لیے کمال نہیں ہے. اگر نفس عبادت کمال ہوتا تو یہ کمال ملائکہ کو ہم سے زیادہ حاصل ہے. فرشتے ہم سے زیادہ اچھی عبادت کرتے ہیں، ہم سے اچھا قیام کرتے ہیں، ہم سے اچھا رکوع کرتے ہیں، ہم سے اچھا سجدہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ملائکہ پیدا کر رکھے ہیں کہ جو سجدے میں ہیں، جب سے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ اب تک سجدے میں پڑے ہیں. جو رکوع میں کھڑے ہیں وہ رکوع میں ہی ہیں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہی ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ملائکہ جو صرف قیام ہی کے لیے پیدا کیے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے قیام کی حالت میں ہیں. اور جن کو اللہ نے رکوع کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ رکوع ہی کی حالت میں جھکے ہوئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نفس عبادت کر لینا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ کمال تو ملائکوں کو ہم سے زیادہ حاصل تھا. ہاں گناہ سے بچنا اصل میں یہ وہ کمال ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے. اس لیے کہ فرشتے گناہ سے بچتے نہیں ہیں، یعنی بچے نہ ہونے کا مطلب ان کو گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، ان کو یہ نوبت ہی نہیں آتی ان کو کسی گناہ سے بچنے کی ضرورت پیش آئے. ان کی تو گھٹی میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت اور اطاعت کو ایسے ڈال دیا ہے جیسے ہمارے وجود کے اندر سانس کو پیدا کر دیا ہے. ہم شب و روز سانس لیتے ہیں، شب و روز سانس لیتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہم سانس لے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم نے دیکھا ہے،
ہم سنتے ہیں تو سوچتے ہم نے سنا ہے، ہم بولتے تو سوچتے ہم نے بولا ہے، ہم پکڑتے تو ہم سوچا پکڑا ہے، ہم چلتے تو ہم سوچتے چلا ہے۔ اس کے علاوہ لیکن سانس لینا، سانس کے حوالے سے ہمیں کسی بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے سانس لے لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان آنکھ سے دیکھنے کو تو اللہ کی نعمت سمجھ کے شکر کرتا ہے، کان سے سن کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرتا ہے، زبان سے بول کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرتا ہے، قدم سے چل کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گزار ہوتا ہے، ہاتھ سے پکڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گزار ہوتا ہے۔ لیکن جو صبح شام سانس لیتا ہے، اس سانس کے حوالے سے ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ اس سانس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کر لیں۔ یہ پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جب انسان پر کورونا کا مرض مسلط ہوتا ہے، کورونا کا مریض بنتا ہے، اس کا سانس جب دگردو ہوتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ سانس کتنی بڑی بات، کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت تھا، کتنی بڑی نعمت تھا کہ ارے یہ سانس جو تھوڑا سا دگردو ہوا ہے کہ میری جان نکل رہی ہے، میں مرنے کو ہو گیا، نہ آنکھ دیکھنے کے قابل رہ رہی ہے، نہ کان سننے کے قابل رہ رہا ہے، نہ ہاتھ پکڑنے کے قابل رہ رہا ہے، نہ قدم چلنے کے قابل رہ رہا ہے، نہ دماغ سوچنے کے قابل رہ رہا ہے۔ کیوں کہ سانس جب دگردو ہو گیا تو انسان کو ساری کائنات اندھیری نظر آتی۔ تو دیکھیے سانس کتنی بڑی نعمت، ہاں نعمت کا پتہ اس وقت لگا جب یہ نعمت تھوڑی سی چھینی، اس نعمت کے اندر تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالی نے جھنجھوڑ پیدا کیا، اب اس کو پتہ چلا کہ سانس کیا چیز ہے۔ یہ ایزما کا مرض ہے، ایزما کا مرض ہے، سانس کا مرض ہے۔ اب یہ سانس جب اس کو اوپر نیچے ٹھنڈ اور سردی میں ہوا، اب اس کو پتہ چلا سانس کتنی بڑی نعمت ہے۔ چاہے کورونا کے مریضوں کو دیکھو، وہ سوچتے کہ یار سانس کتنی نعمت، کورونا کے بعد جس پر ڈیلٹا کا اٹیک ہو گیا اس سے پوچھو کہ سانس کتنی بڑی نعمت، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے وجود میں اگر کوئی نعمت ہے تو سانس ہی کی نعمت ہے، باقی ساری کی ساری نعمتوں کا مدار ہی اسی پر ہے۔ اگر انسان کا سانس بحال ہے تو وہ دیکھ بھی رہا ہے، سانس بحال ہے تو وہ بول بھی رہا ہے، سانس بحال ہے تو وہ سن بھی رہا ہے۔ اگر سانس اس کا بحال نہیں ہے تو پھر وہ دنیا اس کو اندھیری نظر آتی ہے، پھر وہ موت کا انتظار کرتا ہے، وہ حیات سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے سانس ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے کہ انسان اس نعمت سے نفع بھی اٹھاتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اور کبھی اس بات کو شکر نہیں کرتا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ سانس اندر گیا اور اندر آنے کے بعد باہر بھی نکل گیا، اس لیے کہ سانس اندر جائے اور پھر باہر نہ نکلے تو کیا ہوگا، اور سانس باہر لیا تو اندر نہیں گیا تو کیا ہوگا۔ تو انسان کبھی کہتا آکسیجن کی کمی ہوگی، مصنوعی سانس دو، آکسیجن کی سانس لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے سانس انسان جب لیتا اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے لیے عبادت کو ایسے بنا دیا ہے کہ جس طرح سانس لیتے ہیں، سانس لیتے لیتے انسان تھکتا نہیں ہے، انسان دیکھتے دیکھتے تھک جاتا ہے، بولتے بولتے تھک جاتا ہے، سنتے سنتے تھک جاتا ہے، پکڑتے پکڑتے تھک جاتا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، سوچتے سوچتے ایون ہے کہ تھک جاتا ہے۔ اگر تھکتا نہیں تو وہ سانس لیتے لیتے تھکتا نہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ یار میں 10 گھنٹے سے جو ہے وہ سانس لے رہا ہوں، یار اب میں تھک گیا، یار بس اب میں سانس نہیں لے رہا۔ ہاں دیکھنے میں تو کہتا ہے یار گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، یار بس یار اب مجھے نہیں دیکھنا، یار بس بہت سن لی، یار کہانی میرے تو پک گیا، یار بس کرو یار خاموش ہو جاؤ، یا چلتے چلتے تھک گئے، یار کہیں جا کے بیٹھے۔ تو گویا کہ ہر چیز کے بارے میں تو تھکتا ہے، لیکن سانس کے بارے میں کبھی نہیں کہتا یار 15 گھنٹے سے سانس لے رہا ہوں، یار بہت ہو گیا، بس سانس اب میں سانس نہیں لوں گا۔ جب سانس نہیں لے گا تو پھر کیا ہوگا آپ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ سانس نہیں لے گا تو پھر سانس لینے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو دیکھیے سانس تو بالکل اسی طریقے سے ملائکہ کے لیے تو عبادت اللہ نے سانس بنا دیا ہے، اور وہ ایک رتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہاں انسان کے لیے اگر کوئی کمال ہے وہ اصل میں گناہ سے بچنا انسان کے لیے کمال ہے۔ جب گناہ سے بچ کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قیمت رکھتی ہے کہ ہاں واقعی گناہ سے بچا اور پھر عبادت بھی کر کے دکھائی۔ نہ صرف یہ کہ جسم سے گندگی صاف کر دی بلکہ اس کے اوپر خوشبو بھی لگائی ہے، کپڑے نہ صرف دھو کے صاف پاک کر دیے بلکہ اس پہ خوشبو بھی چھڑکی ہے۔ ہاں اب گویا کہ اس کی قدر و قیمت بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان گناہوں سے بچنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی لگتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دوہری قیمت لگاتے ہیں۔ لیکن اگر نیری عبادت کر رہا ہے،
5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، ادھر جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، چوری ڈاکو بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر کے آتا ہے، اور جناب وہ سارے معاملوں کے اندر یہ ٹھگی اور فراڈ بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہاری عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیونکہ نیری عبادت کی قیمت ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملائکہ کے بعد کسی مخلوق بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت اچھی عبادت کرتے ہیں۔ نہ صرف ملائکہ بلکہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین عبادت کرتی ہے۔ ایسی مخلوقات اللہ نے پیدا کر دی جو ہر وقت قیام میں ہی ہیں، قیام میں ہی ہیں۔ دیکھو درختوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام کی عبادت دے دی ہے، وہ درخت قیام میں کھڑے ہیں، ساری زندگی وہ قیام میں کھڑے رہتے ہیں، تو قیام کی عبادت وہ کر رہے ہیں۔ گائے بھینس بکریوں کو دیکھ لیں، ان کو اللہ نے رکوع کی عبادت دے دی ہے، یہ ساری زندگی رکوع کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ اور سانپ بچھو اور کیکڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی عبادت دے دی ہے، یہ ہر وقت سجدے کے اندر ہی نظر آتے ہیں۔ کچھوا چلا جا رہا ہے، کیکڑا چلا جا رہا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے سجدے میں چلا جا رہا ہے، تو سجدے کی بات ان میں اللہ نے حشرات الارض میں اللہ نے سجدوں کو تقسیم کر دیا۔ پھر تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں تو پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشہد کی عبادت دے دی کہ تشہد میں انسان جب بیٹھتا ہے تو نیچے کا گھیر زیادہ ہوتا ہے، اوپر کا کم ہوتا ہے۔ دیکھو پہاڑوں کے سلسلے نیچے سے پھیلے ہوئے ہیں، اوپر ان کی نوکیں نکلی ہوئی ہیں، تو گویا کہ اس طرح لگتے ہیں کوئی ہماری سلسلوں کو نگاہ دیکھو جیسے کہ سارے کے ساتھ تشہد کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو تشہد کی عبادت اللہ نے پہاڑوں میں تقسیم کر دی۔ اور ذکر و تسبیح جو نماز میں ہم کرتے ہیں، ملائکہ میں اللہ نے تقسیم کر دیے ہیں۔ ملائکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و تسبیح کر رہے ہیں۔ پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و تسبیح کر رہے ہیں، جو وہ چہچہاتے ہیں اصل میں اس کے پیچھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قد علم کل شیء قد علم الصلاۃ والتسبیح، کہ ہر چیز نے اپنی تسبیح اور اپنی نماز کو سیکھ لیا ہے۔ ہر چیز نماز پڑھتی ہے، ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ تو پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نماز کو تقسیم کر رکھا ہے۔ اللہ میری تمہاری نماز کا محتاج نہیں، ہاں تمہیں اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ کائنات کے اندر جو پھیلی ہوئی نماز تھی وہ ساری کی نماز، ساری نماز اکٹھے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے انسان کو عطا کر۔ انسان کی نماز میں قیام بھی ہے جو درخت کرتے ہیں، رکوع بھی ہے جو وہ مویشی اور حیوانات کرتے ہیں، اس کے اندر جو سجدہ بھی ہے جو حشرات الارض کرتے ہیں، اس میں تشہد بھی ہے جو کوہ ہمالیہ کے پہاڑوں کے سلسلے کرتے ہیں، اس میں ذکر و تسبیح ہے جو ملائکہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ساری کی ساری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عالم اکبر کے اندر تقسیم کر رکھی تھی، اللہ نے اس کو گویا کہ ایک نینو ٹیکنالوجی جس کو عالم انسان کہتے ہیں، اللہ نے وہ ساری کی ساری نماز کو عالم اصغر کے اندر کر دیا۔ ادھر نظر رکھو۔ اللہ نے ساری کی ساری کائنات کے اندر جو تقسیم کر دیا اس نماز کو۔ تو گویا کہ عالم اکبر کے اندر جو تقسیم تھی نماز، اس کو عالم اصغر کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دیا ہے۔ اور یہ انسان کا شرف ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نماز کی دولت عطا فرما دی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ میں تمہاری نمازوں کو محتاج نہیں، اس لیے کہ ساری کائنات میری نماز ادا کر رہی ہے، اور ایسی نماز ادا کر رہی ہے۔ تمہارا رکوع تو 10 منٹ کا رکوع ہے، ان مویشیوں کا، ان چوپاؤں کا رکوع تو ساری زندگی کا رکوع ہے۔ تمہارا سجدہ تو 10 منٹ کا سجدہ ہے، اس کا تم احسان جتلاتے ہو۔ ان حشرات الارض کا سجدہ تو ساری زندگی کا سجدہ ہے۔ تم اپنے قیام کے اوپر ناز کرتے ہو، تو یہ دیکھو ان عالم نباتات کو، ان عالم نباتات کا قیام تو ساری زندگی کا قیام ہے۔ تو تم اپنی نمازوں کے اوپر مان نہ کرنا۔ ہم نے جو تمہیں جو نماز عطا کر رکھی ہے، یہ نماز پوری کائنات کے اندر پھیلائی ہوئی ہم نے تمہیں اکیلے کو عطا کر دی۔ تو وہ کہ عبادت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی، اس میں ہماری سعادت ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ ہاں ہمارا کمال یہ ہم گناہ سے بچ کے دکھائیں، اس لیے کہ عالم نباتات اس کو گناہ سے بچنے کی ذمہ داری نہیں، عالم حیوانات ان کو گناہوں سے بچنے کی ذمہ داری نہیں، عالم ملائکہ وہاں گناہ کا تصور بھی نہیں، عالم جنات یہ مکلم مخلوق ہے جو انسان کے تحت ہے۔ لیکن باقی جتنی بھی مخلوقات کائنات کے اندر نظر آتی ہیں وہ گناہوں سے بچنے کا وہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں انسان کے لیے اگر کوئی کمال ہے تو گناہ سے بچنا انسان کے لیے اصل میں کمال ہے۔
اور اگر انسان گناہ سے نہیں بچتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی قیمت نہیں لگتی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک روزے دار اگر روزہ جب رکھتا ہے، اگر وہ روزے کی حالت میں حلال کی چیزوں کو حرام کر لیتا ہے، حرام کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، مطلب کھانا پینا حلال تھا اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن جھوٹ بولنا غیبت کرنا حرام تھا اس کو حلال کر لیا، روزے کی حالت میں غیبت بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور جب وہ اس کے اندر جو فراڈ اور دھوکہ بھی دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایسے روزے دار کے روزے کو جو ہے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں. اس کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا گویا کہ ایسی ہوتی ہے جیسے گدھا صبح سے شام تک منہ بند کر کے پھر رہا ہے. اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر بھی اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کی عبادت کی اللہ کی کوئی قیمت نہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے بہت سے نمازی ایسے ہیں ان کی نمازوں کو لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے نماز ادا کی ہے، انہوں نے قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، تشہد کیا ہے، ساری عبادت کے ارکان ادا کیے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عبادت نہیں ہے. اس لیے عبادت نہیں ہے، وہ بظاہر عبادت کی تصویر تو ہے لیکن اس کے اندر عبادت کی حقیقت نہیں ہے. اور حکم حقیقت پر لگتا ہے، تصویر پر نہیں لگتا. اگر پانی کی تصویر آپ کے پاس ہو تو آپ کی پیاس نہیں بجھتی، کھانے کی تصویر آپ کے پاس ہو اس کو دیکھ کر بھوک نہیں مٹتی. اسی طریقے سے اگر جو ہے کسی بھی چیز کی تصویر آپ کے پاس ہے، آگ کی تصویر ہے تو آگ کی تصویر کاغذ کو جلاتی نہیں ہے. ہاں حقیقت اگر آگ کی ایک چنگاری کاغذ پہ ڈال دو گے کاغذ جلنے لگے گا. دو گھونٹ پانی کی حقیقت میں پی لو گے تو پیاس میں تسکین آنے لگے گی، دو لقمے روٹی کے کھا لو گے تو بھوک مٹنے لگے گی. تو معلوم ہے حقیقت پر فیصلہ ہے. تو جو عبادت تصویر اور صورت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہنچتی ہیں، اللہ کا ایک ڈھانچہ ہے اس کے اندر حقیقت نہیں ہے. اللہ ان کو میرے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دیتے. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا یہ نماز جو اوپر آسمانوں کی طرف جانے لگتی ہے کہ جس کو نمازی نے برے طریقے سے ادا کیا ہے، برے طریقے سے ادا کرنے کا مطلب نہ اس میں خشوع ہے، نہ اس میں خضوع ہے، نہ توجہ اللہ ہے، نہ اس بات کا احساس ہے کہ میں ہاتھ باندھ کے کس کے سامنے کھڑا ہوں. حالانکہ دنیا کے معاملوں میں اگر آپ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں منسٹر صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے بات کر رہا ہوں، میں وزیر اعظم صاحب کے سامنے کھڑا ہاتھ باندھ کے بات کر رہا ہوں، میں ابا کے سامنے کھڑا ہوں، میں ٹیچر کے سامنے کھڑا ہوں. انسان کو تصور بنا رہتا ہے، لیکن کیسا نالائق ہے یا بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے آتا ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور اس انداز سے کھڑا ہے کہ اس انداز سے کسی غیر اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، لیکن اس حالت میں اس کو اللہ کا خیال نہیں، اس کو یہ خیال ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو. تو ایسی نماز جب جاتی ہے آسمان کی طرف، حدیث میں آتا ہے کہ نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہوئی جاتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تعالیٰ تجھے اسی طرح برباد کرے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے یہ برے طریقے سے پڑھی ہوئی نماز ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے. اور نمازی کی بد دعا سے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار نمازی نیک آدمی یار یہ بد دعا نہ کرتے. تو نماز بد دعا کرے تو نماز بد دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ جو خود عبادت بد دعا کر رہی ہے تو انسان کہاں سے بچے گا؟ تبھی تو کتنے نماز پڑھنے والے کہتے ہیں یار میں نمازی 5 وقت کا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن یا کام الٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس پر غور نہیں کرتا یہ میری نماز کہ مجھ پر تو بد دعائیں نہیں کر رہی. وہ اپنی نماز پہ کبھی غور نہیں کرتا، وہ اسی کو نماز سمجھتا میں نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کے ہاتھ دعا کی گھر آ گیا. یار میں 5 وقت نماز پڑھنے مسجد آتا ہوں وقت امام صاحب کے پیچھے، لیکن خود نماز کا جائزہ کبھی نہیں لیا کہ جو نماز میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو کس تصور سے کھڑا ہوتا ہوں، ہاتھ باندھتا ہوں تو کیا سوچ کے باندھتا ہوں، اللہ اوپر تکبیر تحریمہ کہہ کے جب کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کیا سوچ کے اٹھاتا ہوں. ایسے ایک فارمیٹ اللہ اوپر سوچا بھی نہیں کہ ہاتھ یہ کیا مطلب، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا خیر جو ہے اس کو پیچھے پھینک دیا اور اللہ کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا. یہ پیچھے یہ جو کرتے ہیں
تکبیر تحریمہ یعنی وہ تکبیر جو حرام کرنے والی ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو آپ نے حرام کر دیا, اپنے پیٹھ پہ پھینک دیا. ہمیں نہ آسمانوں کی بلندیاں دیکھنی ہیں, نہ زمین کی وسعت دیکھنی ہے, نہ دنیا کی لذتیں دیکھنی ہیں, نہ خواہشوں پہ نگاہ رکھنی ہے, نہ بیوی بچوں کا سوچنا ہے, نہ دکان مکان کو سوچنا ہے, نہ دولت ثروت تصور رکھنا ہے, نہ عہدہ اقتدار کی ہیبت اپنے دلوں میں رکھنی ہے. سب پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور ہاتھ باندھ لی کس کے آگے؟ ہمارے آگے میں ہمارا رب کھڑا ہے, اس رب کے سامنے جھک جانا. اب اتنا بڑا تصور لے کے ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ ہم نے سوچا بھی نہیں کیا. تو پھر نماز پھر کیسے آپ کے لیے دعا کرے گی؟ نماز آپ کے لیے بد دعا ہی کرے گا اس تصور سے. اس لیے تکبیر تحریمہ کے بعد انسان نیت, کیونکہ نیت نماز میں ضروری, ہر عبادت میں کیوں ضروری؟ اس نیت کے وقت میں انسان آپ صحیح ڈائریکشن میں قدم رکھتے ہیں. اور یہ ابتدا کا وقت, یہ اہم وقت ہے. آپ چلتے ہیں جب کسی منزل پہ تو سب سے پہلے آپ اس کی بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ کو سیٹ کر لیتے, یار کہاں سے نکلنا ہے جی؟ فلاں ایگزٹ سے لے کے ادھر جائیں گے, وہاں سے آپ کو ہائی وے ملے گا. آپ بالکل اس پوائنٹ پہ آ کے اب چل پڑتے ہیں, بس یہ ہائی وے لے لیا, اب یہ 4 میل تک یا 40 میل تک اسی ہائی وے پہ جائیں گے. آپ مطمئن ہو کر چلتے ہیں. لیکن سٹارٹنگ پوائنٹ میں آپ بالکل نظر رکھتے ہیں کہ یار کہاں سے مڑنا ہے, کہاں سے جانا ہے, یہ نہ ہو کہ مس کر دیں تو ہائی وے نہ ملے. تو گویا کہ سٹارٹ ہر چیز کا بہت اہم ہے. تو نماز کے سٹارٹ کے وقت کے اندر آپ بالکل کانشیس ہو کے توجہ کے ساتھ کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کیا سوچ کر کھڑا ہو رہا ہوں, کیونکہ میرے عمل کی بنیاد اس نیت پر ہوگی. اور یہ میرا یہ سوچ ہے کہ میں یہ سب کا سب اللہ کا جتنا غیر ہے وہ میں نے پیٹھ پہ پھینک دیا, مجھ سے اس کوئی واسطہ نہیں ہے, اور اللہ اس کو اپنے سامنے لے آیا ہوں اور ہاتھ باندھ کے اس مالک کے سامنے کھڑا ہوں. میں نے گناہ کیے یا نہیں کیے ہیں, بس ایک شرمندہ غلام کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اس کے آگے. اور نگاہ بھی یوں نہیں, نگاہ بھی نیچے سجدے کی جگہ یوں جھکی ہوئی, اور اسی تسبیح کر رہا ہوں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم, اس کی تسبیح مناتے 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 یہاں تک اتنے گناہوں کا خیال آیا اور خدا کی عظمت اتنی دل میں بیٹھی کہ کھڑے ہوتے ہوتے ایک دم جھکتا چلا گیا, رکوع میں گر گیا. پھر رکوع میں کھڑا اس کی تسبیح و بلندی بیان کر رہے ہیں. تو دیکھو یہ اسٹارٹ کے اندر جب انسان پوری توجہ سے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو بس سمجھو اسی وقت ہی انسان اس منزل کی طرف چلنے لگتا ہے. پھر آخر میں السلام علیکم کر کے سلامتی بھیج کے خوش ہوتے ہیں. دائیں والوں کو سلام, بائیں والوں کو سلام, ایک دوسرے کو سلام. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو کہیں اور چلے گئے تھے, سلام تبھی تو کر رہے ہیں, واپس آ کے کہیں اور چلے گئے تھے. اور کہاں ہم نے عالم آخرت کا سفر کیا, ہم عالم آخرت کے سفر پہ چلے گئے. اور جب ہم سجدے میں گئے تھے تو ہمارا سر اللہ کے قدموں میں تھا. اور حدیث میں فرمایا الصلاۃ معراج المومن, کہ نماز مومن کی معراج ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی برکت سے ہمیں جب وہ یہ نماز کی دولت معراج کے سفر میں ملی, وہ تو فزیکلی اس جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں یہ معراج کا سفر طے کر کے آئے, اور وہاں سے جو تحفہ لے کے آئے وہ تحفہ امت کے لیے ایسا لے کے آئے, امت اس تحفے کو اگر اختیار کرے گی تو وہ نماز کی حالت میں اس معراج کے سفر کو طے کر جائے گی. تو روحانی طور پہ ہم معراج کا سفر کر گئے. معراج کا سفر کرنے کے بعد جب واپس آئے ہیں تو ظاہر ہے پھر ایک دوسرے کو سلام تو کرنا ہی ہے. امام صاحب بھی کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مقتدی بھی کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ سلام جو کیا جا رہا ہے تو گویا کہ ہم دوسرے عالم سے واپس آ کر ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں. اور سلامتی بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ جو نماز ہم نے پڑھی, جو یہ سفر ہم نے کیا ہے, انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہوگا. تو دیکھو یہ تصورات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن بندے کے لیے کمال گناہ سے بچنا ہے. نیکی کرنا کمال تب بنتا ہے کہ انسان جب گناہوں سے بچے. لیکن اگر گناہ سے بچتا نہیں ہے, نیکی کرتا چلا جاتا ہے, تو آخرت کے اندر جب کھولیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب پانی کی ٹینکی میں آپ نے پانی چھوڑ دیا اور نیچے سے ٹوٹیاں کھول دی تو کیا خیال ہے پانی میں جمع ہوگا؟ شام کو آپ دیکھیں گے یار وہ اوپر سے تو میں نے پانی کا پائپ لگا رہا, پانی کیوں جمع نہیں ہوا؟ کہا کہ ظالم تو ٹوٹیاں ساری کھولی ہوئی ہیں, پانی جمع کہاں سے ہوگا؟
بس بالکل اسی طریقے سے انسان جب عبادتیں کرتا ہے، عبادتیں کرنے کے ساتھ گناہوں کی ٹوٹیاں بند کر لے، آنکھ کی ٹوٹی بند کر لے، کان کی ٹوٹی بند کر لے، ناک کی ٹوٹی بند کر لے، زبان کی ٹوٹی بند کر لے، ہاتھ پیر کی ٹوٹی بند کر لے، گویا کہ 5 قسم کے جو یہ نل لگے ہوئے ہیں، یہ 5 نلوں کو بند کر لے گا، اب سمجھو کہ عبادت کے انوارات جمع ہوں گے۔ کل روز آخر میں جب انسان کا باطن کھلے گا تو انوارات ہی انوارات آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر وہ یہ سوچا نہیں یار نماز تو میں پڑھتا ہوں، کوئی بات نہیں، اگر غیبت کی ہے تو نماز تو پڑھتا ہوں یار کوئی بات نہیں، جھوٹ بول لیا کیا ہوا، میں روزے تو رکھتا ہوں یار، کوئی بات نہیں، آپ کرتے رہے، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ نے فریڈم دیا ہے، آپ کو آزاد رکھا ہے، آپ کو سبق دے دیا، جو چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے، لیکن آخرت کے اندر جب آپ کے باطن کی ٹینکی کھولی جائے گی تو سوچو وہاں کیا ہوگا، وہاں کچھ اثر باقی بھی عبادت کا ہوگا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس اس لیے فرمایا کہ انسان کے لیے کمال کہ وہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو روکے، اور جب گناہوں سے روکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اب اس کے لیے اس عبادت کو خیر اور نور بنا دیتے ہیں، اور یہ وہ نور ہے کہ جیسے خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ جب میدان حشر میں روز قیامت میں اہل ایمان چلیں گے، یہ نور ان کے دائیں بائیں روشنی کرتا ہوا چلے گا، اور اس روشنی میں دیکھ دیکھ کے منزل پہ پہنچیں گے۔ لیکن اگر اس نور کو ضائع کر دیا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو بار کیا ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ انسان دنیا کے گناہوں سے بچے۔ اب سوال یہ ہوا یار گناہوں سے بچے کیسے؟ کوشش تو بہت کرتے ہیں، بچ نہیں پاتے، بلکہ آج کا زمانہ اتنا خراب ہے کہ جی اچانک نظر پڑ جائے، حدیث میں تھا اچانک نظر پڑ جائے معاف ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج کا زمانہ اتنا خراب ہے، وہ کراچی میں تھے تو فرماتے تھے کراچی میں آج تاریخ روڈ پہ انسان وہاں چلا جائے تو وہاں اتنے نامحرم چہرے نظر آتے ہیں کہ انسان اچانک نظر پڑی ہٹایا، ادھر اچانک نظر، تو جگہ جگہ ایسے نامحرم چہرے ہیں، تو اچانک میں ہی فرمایا کہ نفس کی چینک بھر جاتی ہے، اچانک میں نفس کی چینک بھر جاتی ہے، فرمایا اتنے زیادہ نامحرم اور گناہ سامنے ناچتے ہیں کہ انسان کہاں سے نگاہ بچائے۔ تو آج کا عالم تو یہ ہے، آج جیسے مینہٹن کی دنیا میں سمر ہو، مینہٹن کی دنیا میں آپ چلے تو وہاں جگہ جگہ گناہ معصیت دنیا گھوم رہی ہے، ننگی ناچ رہی ہے، آدمی کہاں سے نگاہ ہٹائے، تو اچانک میں چینک بھر جائے گی، کیا کہتے؟ اصل میں بچنے کا کہ 2 طریقے ہیں، ان 2 طریقوں کو آج ہم نے پامال کر دیا، ہم نے اس کو سوچا ہی نہیں۔ ایک صحبت، دوسری سیما۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی ول پاور پیدا ہو جائے، عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے، اور ایک فکر اور تڑپ پیدا ہو جائے کہ یار مرنے کے بعد کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے بھائی، اس کی بھی تیاری کرنی ہے، یہ فانی زندگی پر اپنے آپ کو فنا کیے جا رہے ہیں، اس مٹی کی زندگی پر مٹی ہو کر مٹی ہو رہے ہیں، یار نہیں، اصل زندگی تو بعد میں آنے والی، اس کی تیاری، یہ فکر کیسے پیدا ہوگی؟ اور جب یہ فکر پیدا ہوگی، اور آپ جانتے ہیں انسان اندر کا نظریہ جب بدلتا ہے اب انسان کا عمل بدل جاتا ہے۔ ہم عمل تو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اندر کے نظریے کو بدلتے نہیں۔ ہماری نظر میں ڈالر کی جو قیمت ہے وہ قرآن کی ایک آیت کی قیمت نہیں ہے، ہماری نظر میں BMW کی جو قیمت ہے وہ نبی کی ایک حدیث کی قیمت نہیں ہے، ہماری نظر میں مرسڈیز کی جو قیمت ہے وہ جو ہے وہ نبی کی ایک سنت کی قیمت نہیں ہے۔ تو جب اندر کا نظریہ بدل نہیں رہا تو ظاہری عمل سے ہمیں نفع کیوں نہیں پہنچ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اندر کا نظریہ بدلتا نہیں ہے، اور اس سے بدلے گا کہ 2 کاموں میں سے ایک کام، اور وہ 2 کون سے کام ہیں؟ ایک صحبت، دوسری سماعت۔ صحبت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے کہ جو اللہ والے واقع مجاہدے کرتے ہیں، جو اللہ والے گناہوں سے بچ کر دکھاتے ایسے بچا جاتا ہے، جو اللہ والے عبادتیں کر کے دکھاتے عبادت ایسے کی جاتی ہے، جو اللہ والے جو ہے وہ شیطان کے جو اغوا کو توڑ کر آگے بڑھنا جانتے وہ اللہ۔ آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ نے MBBS کر لیا، ڈاکٹری کرنے کے بعد کہا جی آپ کو ریزیڈنسی بھی کرنی ہے۔ ریزیڈنسی کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا ڈاکٹر بڑے ڈاکٹر کی صحبت میں ٹائم گزارتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کو سنتا ہے، اپنا اوپینین دیتا ہے، وہ اس کی اصلاح ترمیم کرتا ہے۔ وہ ریزیڈنسی کیا ہے؟ ہمارے ملک میں اس کو ہاؤس جاب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہاؤس جاب کرے گا۔ وہ ہاؤس جاب کیا ہے؟ وہ بڑے ڈاکٹر کی صحبت میں ٹائم گزار رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ریڑھی چلانے والا، اس کا اگر گدھے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو گدھا گاڑی کے ساتھ اپنے بچے کو بھی کل کو لگاتا ہے، اس کے ساتھ چل چل کے ریڑھی چلاتا ہے۔ یہ صحبت ہے۔ تو گویا کہ صحبت ایک ایسا فطری اصول ہے کہ کائنات کے ہر شعبے کے اندر چلتا ہے۔
بغیر صحبت کے انسان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. روٹیشن کیا ہے؟ آج دنیا ڈگری مل گئی مجھے جی، ہاں جی میں جو جرنلسٹ بن گیا ہوں، لیکن میری روٹیشن ہے جی. مجھے آسٹریلیا کے اندر 6 مہینے کی روٹیشن، مجھے سویڈن کے اندر 6 مہینے کی روٹیشن، مجھے فلاں ملک. یہ روٹیشن کیا؟ روٹیشن صحبت ہی تو ہے کہ وہاں کے بڑے صحافیوں میں جا کر وہ ٹائم گزارتا ہے، وہاں کے احوال دیکھتا ہے. تو گویا کہ یہ ساری صحبت، تو ساری دنیا اس حقیقت کو مانتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کامیاب منزل اس وقت تک انسان حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ ماہر کی صحبت کو اختیار نہیں کرتا. بس یہی اصول اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کا ذوق پیدا کرنے میں عطا کر دیا کہ صحبت اختیار کرو. اور قرآن میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت میں رہو. سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، گویا کہ سچوں کی جب صحبت میں رہو گے تو اس کا اثر تمہارے اوپر آئے گا، اس کا اثر تمہارے اوپر آئے گا. اب دیکھو ایئر کنڈیشن چلتا ہے، ایئر کنڈیشن کے بالکل قریب آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو ٹھنڈ کتنی زیادہ محسوس ہوگی. دور بیٹھ جائے تو ٹھنڈ محسوس ہوگی لیکن کم محسوس ہوگی. تو آپ یہ سوچیں کہ ایئر کنڈیشن کے پاس بیٹھ کر ٹھنڈ کا عالم یہ ہے کہ جناب سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گریبان کھول دیتا ہے، انسان سکون ملتا ہے. تو آپ غور کریں خود ایئر کنڈیشن کے اندر جہاں سے وہ ٹھنڈ بن رہی اس جگہ پر ٹھنڈا کا عالم کیا ہوگا. بالکل اسی طریقے سے وہ اللہ والے جن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کے دل پر سکون اتر رہا ہے، اس اللہ والے کے اندر سکون کا عالم کیا ہوگا. وہاں تو اندر سکون کی برف کی سلیں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا باہر اللہ تبارک و تعالی اس کو پہنچا رہا ہے کہ آپ کو اس کی صحبت میں بیٹھ کے اطمینان مل رہا ہے، آپ دنیا سے کٹ کر بیٹھے. کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو ہمیں آخرت نظر آتی تھی. دنیا بالکل ہیج ہو جاتی، دنیا بالکل ہیج ہو جاتی، کوئی قیمت اس کی نہ رہتی، اور ہمیں ایسے گویا کہ آخرت نظر آتی. یہ صحبت کا اثر. بالکل اسی طریقے سے نبی کے جتنے وارثین آگے چلے آ رہے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی وارث انبیاء بنا دیا، اس وراثت کا حصہ درجہ بدرجہ اپنے کمال کے تحت وہ حاصل کر رہے ہیں. ان کی صحبتوں کو جب انسان اختیار کرتا ہے اس کی کیفیت بھی ایسی ہو جاتی ہے، دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس کو آخرت نظر آتی ہے. اور یہ جب نظر آئے گی آخرت اور دنیا سے کٹ جائے گا تو اندر کا نظریہ تبدیل ہوگا، اندر کا نظریہ تبدیل ہوگا کہ یار زندگی اصل میں تو یہی زندگی ہے. میں تو یار عثمانی ہو کر ڈالر بھی بناؤں، میں تو صدیقی ہو کے ڈالر بھی بناؤں، میں تو وہ علوی ہو کے ڈالر بھی بناؤں، میں تو وہ فاروقی ہو کے ڈالر بھی بناؤں. لوگ کہتے ہیں یار یہ صاحب عثمانی ہے یا صدیقی ہیں. کسی نے کہا نہیں ہے یہاں کوئی بھی صدیقی عثمانی نہیں، یہاں سارے ڈالر بھی ہیں. اس لیے کہ اندر کا نظریہ ہمارا ڈالر بھی ہے. ہم شروع سے بچوں کو یہ بات سکھاتے بیٹا یہ کر لو منی بنے گی، پیسہ بنے گا، پیسہ. بلکہ ایک صاحب کا میں نے سنا وہ بچوں کو وظیفے وہی پڑھواتا ہے جس پہ پیسے بنتے ہیں. مجھے کہتا ہے میں نے بچوں کو کہ یا رضا کو پڑھو مال آئے گا، مال. یہ یا باسی تو پڑھو رزق آئے گا، رزق. بھائی اللہ کے بدو وہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی تو کہو کہ یار یہ پڑھو تو خدا کا تعلق ملے گا، یا رحمان پڑھو خدا کی رحمت کے اندر تو آ جاؤ گے. نہیں، وہ سارے پیسے پائے گا. مجھے بھی کہتا کہ حضرت مال بننے کا بتاؤ جو بچوں کو بتاؤ. یہ کریز اس کو پتا نہیں، اس کا فیصلہ تو پیٹ میں ٹھہرا نہیں تھا بچہ کہ اللہ نے کر دیا جس کو کتنا رزق دینا ہے. فرشتہ وہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرشتہ وہیں پوچھتا ہے کہ وہ رزق اے اللہ اس کا رزق کتنا لکھنا ہے. اللہ فرمائے اتنا رزق لکھ دے. جو لکھ دیا گیا اس میں ایک دانہ زیادہ نہیں ہونا، کم نہیں ہونا. تو پھر پریشانی کس بات. ہاں تدبیر اختیار کرنا، صبر اختیار کرنا. دکان کھولنا تمہارا کام ہے، مقدر رزق بھیجنا اس کا کام. ملازمت کرنا تمہارا کام ہے، مقدر روزی بھیجنا اس کا کام. کسب معاش کے لیے محنت کرنا تمہارا کام، مقدر رزق. تو گویا کہ اللہ نے اسباب کا بندہ بنا دیا ہے، لیکن مقدر روزی کے اندر ایک پائی کا اضافہ نہیں ہوگا. تبھی تو پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ذلت کی زندگی اختیار کر کے تو اپنے مقدر روزی میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور عزت و وقار کی زندگی گزار کے مقدر روزی کو کم نہیں کر سکتے. عزت و وقار کی مومن زندگی گزارے بس مقدر روزی اس کو ملنی ملنی. اور فرمایا ذلت کی زندگی اختیار کر کے تم رزق بڑھا نہیں سکتے. تبھی تو یہ مسئلہ شریعت نے لکھا ہے کہ مسلمان کے لیے ذلت اور خواری والی جاب کرنا بھی جائز نہیں. ایسی جاب اگر کرنی پڑے جس میں ذلت اور ذلت والی جاب ہو، انسان ذلیل نفس ہو، یعنی انسان کی حالت ذلت والی ہو، تو فرمایا ایسی جاب کرنا مومن مسلمان کے لیے جائز نہیں.
اس لیے کہ مسلمان کو کسب معاش کا حکم ہے، ذلیل ہونے کا حکم نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جاب ہے جہاں صبح شام ذلیل ہی ذلیل کرتا ہے اگلا آدمی، باس آپ کو ذلیل ہی کرتا ہے اور آپ ذلت کی اور کہتے جی پیٹ پال، نہیں، آپ کو یہ جاب کرنے کی اجازت ہی نہیں، آپ کو یہ پکڑو بھی، آپ بھائی میں ذلیل ہونے نہیں آیا، میرے اللہ نے مجھے آزاد پیدا کیا، میں اپنے اللہ کو مانتا ہوں، اس نے مجھے پیٹ دیا تو وہی روٹی کا انتظام کرے گا اور اسی سے میں عزت کا رزق مانگتا ہوں۔ یہ قدم اٹھاؤ گے دیکھو اللہ نے آگے دروازے کھول دیں گے، لیکن ہم اتنی ہمت نہیں کرتے، خوف، کیونکہ شیطان، قرآن نے کہا یہ شیطان تم کو فقر و فاقہ خوف ڈالتا رہتا، آدمی کہتا ہے یار اگر یہ جاب چھوٹ گئی ہو پتہ نہیں کیا بنے گا، یار یہ رہ گئی یا کیا بنے گا، نہیں کچھ نہیں بنے گا، وہ شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے، تم ایک قدم تو ہٹاؤ، جی عزت کے ساتھ روزی لینی ہے، ادھر قدم ہٹاؤ گے پیچھے دیکھو گے خدا کا دروازہ کھلا ہوگا۔ واقعات ہیں، مشاہدات ہیں۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ، تو پہلی چیز صحبت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اور دوسری چیز سماعت۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ مجھ پہ جب اعمال کی کوتاہی پیدا ہو جاتی، کبھی تہجد میں سستی ہوتی یا گناہ کا خیال ہوتا، تب میں محمد بن واسع، وہ اس وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، میں محمد بن واسع کی صحبت میں جا کے ٹائم گزارتا، میں ان کے مجاہدے دیکھتا، ان کی عبادت کا ذوق دیکھتا، ان کا تعلق مع اللہ دیکھتا، ان کو خدا کے آگے ان کا رونا دیکھتا، تو پھر ایک ہفتہ میں ان کے پاس رہتا، میرے اندر کی باطن کی دنیا بالکل پاک صاف ہو کر خدا سے جڑ جاتی، پھر میں آ جاتا، پھر ایسا زنگ لگتا، پھر میں پہنچ جاتا۔ تو فرمایا کہ آج امام غزالی فرماتے ہیں آج تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آج کے زمانے کے اندر تو ایسے لوگ بھی نہیں رہے جن کی صحبت اختیار کریں، تو کیا کریں؟ فرمایا دوسرا ہے سماعت۔ سماعت کا مطلب یہ ایسے اللہ والوں کے واقعات سنیں کہ ان کی عبادتیں کیسی تھی، ان کو گناہوں سے بچنا کیسا تھا، ان کا نفس کے اوپر حاوی ہونا کیسا تھا، وہ کیسے مجاہدے کر کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے تھے، ان کے واقعات سنیں۔ جب ان کے واقعات سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے اندر سے پاک کر کے اپنا یہ تعلق عطا کر دیں گے۔ چاچی حدیث میں آتا ہے، ابن ابی دنیا نے روایت نقل کی ہے لیث بن سلیم سے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، چلتے چلتے اس نے اپنے کپڑے اتارے اور گرم پتھروں کے اوپر لوٹ پوٹ ہونے لگا، گرم پتھر اس پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اب وہ ادھر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، ہم حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران میں اس کی نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ آپ ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھے، جیسے اس کی نظر پڑی تو فوراً جو وہ اپنے آپ کو سمیٹ کے اٹھ گیا اور آپ کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے کہ یا رسول اللہ میرے نفس نے مجھے مغلوب کر دیا تھا اور نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا، اس کی اصلاح کے لیے میں نے اپنے آپ کو اس طرح کیا، اس نفس کو سزا دی کہ تو غفلتیں کرتا ہے۔ اور کیا الفاظ کہے، کہا کہ اے راتوں کے مردار اور دنوں کے بیکار، راتوں کے مردار دنوں کے بیکار، یہ رات میں مردار کی طرح سویا رہتا اور دن میں بیکار پھرتا ہے، نہ خدا کو یاد کرتا ہے نہ خدا کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ تے راتوں کے مراد دنوں کے بیکار، لے اب مزہ چکھ، تو اب مزہ چکھاتا ہوں۔ اب وہ لوٹ جب نبی کو دیکھا تو آ گیا، یا رسول اللہ میں اصل میں اس لیے کیا کہ میرا نفس مجھ پہ غالب آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے علاوہ کوئی صورت تجھے نظر نہیں آئی کہ تو اپنے نفس پر غالب ہوتا؟ یہ بات کہی، اور اس کے بعد فرمایا لیکن تیرا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسا مقبول ہوا کہ اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہیں اور فرشتے وہاں سے تجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تجھ پر جو ہے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ دیکھو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے میرا بندہ بننے کے لیے اس نے اپنی جسم و جان کو دیکھو جوخم میں ڈال دیا ہے۔ دیکھو تم اسی پر اعتراض کرتے تھے کہ بندہ خون ریزی کرے گا، یہ دوسرے کی خون ریزی کیا کرے گا، یہ تو اپنے نفس کو مار کے میرا بننا چاہتا ہے۔ کہتا فرشتوں کو فخر کر رہا ہے، جا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو دوسرے صحابہ کھڑے تھے، کہا کہ اس سے نصیحت حاصل کرو، اس سے جو دعا لو، تو سب کہنے لگے ہمارے دعا کرنا، بھائی ہمارے دعا کرنا۔ تو وہ دعا کرنے لگے اے اللہ تقوی کو ان کا توشہ آخرت بنا دے اور ان کو ہدایت پہ قائم رکھ، یا اللہ تقوی کو ان کا توشہ آخرت بنا دے، ان کو ہدایت پہ قائم رکھ۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ ان کے لیے دعا کر دو، تو وہ یہ دعا کرنے لگا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ ان حضرات کو دنیا کے تقوی اور ہدایت عطا فرما اور آخرت میں ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما۔ سب نے کہا آمین، نبی فرمایا آمین کہو۔ اب دیکھو اس کی یہ تڑپ کس بات کی ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے، دنیا کا احتجاج نہیں ہے۔ اور آج ہمارا رونا دنیا کے لیے،
ہمارا تڑپنا دنیا کے لیے، بھوک ہڑتال دنیا کے لیے، احتجاج دنیا کے لیے، دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، دنیا مل جائے۔ اچھا دنیا کے لیے رونا تو رونا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں مجھے تو دنیا کے کسی مقصد پر رونے پر بھی اللہ سے شرم اور حیا آتی ہے کہ تو اس دنیا کے لیے روتا ہے، جس دنیا کی قیمت میرے نزدیک ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور رونا ہے تو مجھے پانے کے لیے رو، مجھے پانے کے لیے روئے گا تو میں تجھے ملوں گا۔ تو دیکھو یہ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ تو گویا کہ سماعت، تو اس سوا ان کی کس سے سنتا ہے انسان کے تو قوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ باجماعت نماز ان کی فوت ہو گئی، انہوں نے اپنا وہ جائیداد جس کی قیمت 2 لاکھ درہم تھی، وہ جائیداد اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی بطور سزا کے کہ تو جو ہے وہ دنیا کے اندر رہ کے جنت کی زمین خریدنا چاہتا ہے اور یہ نمازوں میں باجماعت نماز میں شرکت کی تجھے توفیق نہیں ہے، اور یہ دنیا کی زمین کس کام کی؟ یہ 2 لاکھ درہم والی زمین میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے واقعات سن کر انسان سوچتا ہے کہ واقعی یار کیا لوگ ہیں، ہماری جیسے ہوتے ہیں۔ بس تو فرمایا صحبت اختیار کرو، اور صحبت میسر نہیں تو سماعت اختیار کرو۔ صحبت اور سماعت ان میں سے کسی ایک کا راستہ پکڑ لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رہ کے تمہیں جنت کا راستہ عطا کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے ڈیلس ٹیکسس سے ڈاکٹر عماد سعید صاحب نے۔ ڈاکٹر عماد سعید صاحب یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ہمارے ادارے کے ساتھ بہت بڑے معاون ہیں۔ ہم ان کی طرف سے آج کا خطبہ سپانسر ہے، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور ان کی جو بھی کاروبار تجارتیں ہیں اس میں ترقیاں ہوں، اور ان کو حاسد اور دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے اور ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی رحم ٹی وی کے ساتھ کسی بھی حوالے سے تعامل رکھتے ہیں اللہ ان کے تعاون کو شرف قبول عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔